اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کربلا کا 6واں پارٹ شروع ہے۔ صفوان نے کہا سمجھ سے کام لو حر کو اور واپس چل کر میر شام کو خوش کر۔ یہ سن کر حر نے فرمایا کہ اب میں واپس نہیں جا سکتا۔ حر نے اس صفوان کا نیزہ چھین کر اس پر نیزے سے اس پر وار کیا۔ نیزہ صفوان کے سینے پر لگا جو لگتے ہی آر پار ہو گیا۔ صفوان کے 2 بھائی حضرت حر پر ایک ساتھ حملہ وار ہوئے۔ حضرت حر نے ان دونوں کو ایک ہی وار میں دوزخ کی طرح روانہ کر دیا۔ وہاں سے امام علی مقام کی خدمت میں حر حاضر ہوا اور عرض کی کہ سرکار آپ اب مجھ سے راضی ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا حر میں تجھ سے بہت راضی ہوں، تو آزاد ہے جیسا کہ تمہاری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے۔ شمر نے کہا اپنی فوج سے کہ تم ہزاروں ہو اور حر ایک ہی ہے، تم لوگ چاروں طرف سے حر پر حملہ کرو۔ ابن کنانہ نے حملہ کیا، حر کی صدا نکلی، حر دلاور نے لبیک کہا اور سوئے جانثار ہو گئے، یعنی شہید ہو گئے۔ امام علی مقام نے حر کو اٹھا کر خیمے میں لائے اور اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور اپنے دامن سے حر کے چہرے کا گرد و غبار دور فرمانے لگے۔ اس کے بعد بہت سے جانثار ہوئے امام علی مقام پہ قربان ہوئے، ایک دوسرے کے بعد شہید ہوئے۔ حضرت علی اکبر کا میدان میں اترنے کی خواہش۔ اب امام علی مقام کے سامنے آپ کے نور نظر جگر حضرت علی اکبر میدان میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ منت سماعت ہو رہی ہے، عجیب وقت ہے، باپ سے سر کٹوانے کی بیٹا اجازت مانگ رہا ہے اور بہت اصرار کرتا ہے، جس کوئی ضد ایسی نہ تھی کہ پوری نہ کی گئی ہو۔ آج اس کی یہ تمنا ہے، یہ التجا کر رہا ہے، آپ مجھے اجازت دیں گردن کٹوانے کی اور خون بہانے کی، قربان ہونے کی۔ باپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اجازت لے کر جب میدان میں شیر ہاشمی آیا، دشمن فوج کے دلوں پر خوف چھا گیا۔ جب شہزادہ علی اکبر میدان میں آیا، چپا چپا ریگستان کا ذرا ذرا کانپ گیا ہوگا، لرز اٹھا ہوگا، لیکن دشمنوں کے دل پتھر کے ہو گئے تھے۔ ادھر علی اکبر نے نعرہ مارا کہ اے ظالموں، تم اہل بیت کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہو تو میرے سامنے آؤ۔ اگر فتح خیبر کے بازو کا زور دیکھنا ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ لیکن ہاشمی کے مقابلے میں آنے کی کسی کی ہمت نہ پڑی۔ جب ہاشمی شیر کے سامنے کوئی بھی نہ آیا، علی اکبر نے دشمنوں پر حملہ کیا۔ غضب الہی کا نمونہ تھا۔ جوان کوفوں اور شامیوں پر نازل ہوا، لاشوں سے جنگل بھر گیا۔ لشکر یزید کے قدم اکھڑ گئے اور سب کو اپنی جان بچانے کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ زور کے دھوپ سے گرم بدن کو گرما دیا۔ شہزادے پر گرمی کا غالبہ ہوا ہے۔ میدان گھوڑے کی باغ موڑ کر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا بابا جان، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو یزیدی لشکر کو موت کے گھاٹ میں اتار دوں گا اور دوزخ میں پہنچا دوں گا۔ سلطان کربلا نے لخت جگر کو سینے سے لگایا اور علی اکبر کی پیشانی کو بوسہ دیا اور تسلی دی۔ ادھر شمر اپنی فوج سے کہہ رہا ہے اے بزدلو، تم 22,000 لوگ ہو، وہ اکیلا ہاشمی خاندان کا نوجوان ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، وہ بھی انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اس قدر تم اس سے کیوں خوف کھا رہے ہو؟ تمہاری بزدلی کا چرچا
सुनकर दुनिया तुम पर हंसेगी। बड़े बड़े बहादुर आए, आगे बढ़े और अली अकबर ने उनका सर काट कर कहा कि तुम बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया और कहा कि अली अकबर का सर काट दो, मुंह मांगा इनाम पाओगे। मगर किसी ने कोई असर ना लिया उसकी बात का। जब फौज की यह हालत देखी इब्ने सयाद ने मैदान जंग में, तो इब्ने सयाद ने तारक पहलवान, जो कि अराक का नामी गरामी बहादुर इंसान था, अपने पास बुलवाया और उससे कहा, बड़ी शर्म की बात है, वो अहले बैत का अकेला नौजवान मैदान में तुम हजारों की तादाद में फतह हासिल कर लेगा। मैं वादा करता हूँ तारक, अगर तुमने ये काम कर दिया तो अबीदुल्ला से तुझे हुकूमत दिलवा दूंगा। तारक ने कहा, मुझे डर है कि मुझे पीछे लगाकर अपनी आखिरत खराब कर लूं तो अपना वादा भी तू ना पूरा करे। तो इब्ने सयाद ने उसके सामने कसम खाई। तारक ने अपने दोनों बेटों को लिया और मैदान में आया। तारक ने अपने एक बेटे को अली अकबर की तरफ लड़ने को भेजा तो उसने वार किया। जब अली अकबर ने वार किया, उसको नेजा मारा, वो नेजा उसके सीने के आर पार हो गया और तारक का बेटा मर गया। फिर तारक ने अपने दूसरे बेटे को भेजा तो अली अकबर ने नेज़े की नोक उठाकर सर से बुलंद किया और जमीन पर मारा। उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई। ये देखकर तारक आगे बढ़ा क्योंकि उसको हुकूमत की लालच दी गई थी और तारक ने हमला किया। अली अकबर ने वार किया तो उसके दो टुकड़े हो गए लकड़ी की तरह। इब्ने सयाद ने बहुत से पहलवान भेजे मगर अली अकबर ने उनके टुकड़े कर दिए। शहजादा अली अकबर पर फिर प्यास का गलबा पाया तो कहा, बाबा जान, मैं प्यास में बेकरार हूँ। बाबा जान ने फरमाया, मन कौसर से शराब का वक्त आ गया है। दस्ते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छलकता हुआ जाम मिलेगा। अली अकबर फिर मैदान में चले गए। दुश्मनों ने अब नेज़ों की बारिश शुरू कर दी। अली अकबर पर शिद्दत से हमला किया। आप जख्मी होकर घोड़े से ढलकने लगे। इमाम अली मकाम को आवाज दी, बाबा जान, मुझको लीजिए। इमाम अली मकाम घोड़ा बढ़ाकर मैदान में पहुंचे और अली अकबर को उठाकर अपने खैमे में लाए और उनके सर को अपने जानों पर रखा और शहादत नोश फरमाई। अली अकबर की शहादत के बाद फातिमी शेरों में गजब की लहर दौड़ गई। जलाल हाशमी जोश में आया। इंतकाम के जज्बे से दिलों को गरमाया। भूखे शेरों की निगाह कहर से लश्कर यजीद की तरफ देखा। उस्मान इब्ने अली शेर खुदावंद अली मकाम की खिदमत में आए और अर्ज की कि आका, मुझे भी अकबर की तरह राह हक में कुर्बान होने की इजाजत अता फरमाए। इमाम अली मकाम के लाडरे भाई को गले से लगाया और अपने हाथ से नेजा दिया और कंधे पर तीर कमान का तरकश लटकाया और सब्र और जा की तलकीन फरमाई। सर पर दस्ते रहमत रखकर मैदान की इजाजत दी और कहा, खुदा हाफिज। हज़रत उस्मान बिन अली मैदान करबला में आए। जज्बा शजात से सरशार में शहादत से मखमूर रहे। तीरों का जख्म से जिस्म चूरो चूर हो गया, लेकिन आपकी तलवार वही दमखम है। बढ़ बढ़ कर दुश्मनों को मार रही हैं, लाशों के अंबार लगा रही हैं, बहादुरों के हौसले खत्म कर दिए। इब्ने सयाद ने अपनी फौज की शिकस्त नजर आ रही थी। अपनी फौज को हुक्म दिया इब्ने सयाद ने कि तीरों और पत्थरों की बारिश कर दो, तो उन्होंने ऐसा ही किया।
تیروں کے لگنے سے عثمان کے جسم نورانی زخموں سے چورا چور ہو گیا۔ ظالم عقب نے عثمان پر تلوار کا وار کیا۔ غازی زمین کی طرف ڈھل کر زمین کی طرف مائل ہوا۔ امام علی مقام کو آواز دی۔ امام علی مقام فوراً اپنے بھائی کے لاشے کو اٹھانے کے لیے آئے اور خیمے میں قہرام مچ گیا۔ امام علی مقام نے سب کو صبر کی تلقین کی۔ پھر عبد الرحمن ابن عقیل میدان کی اجازت لی اور فوج یزید پر حملہ وار ہوئے اور بہت سے کوفیوں اور شامیوں کو دوزخ کے سپرد کیا اور خود بھی شہادت نوش فرمائی۔ پھر جعفر بن عقیل آئے۔ امام کی رضا حاصل کر کے میدان میں پہنچے ہیں۔ بہت سے ناری آپ کے ہاتھوں جہنم کا ایندھن بنتے ہیں، اور خوب ہاشمی نے جوہر دکھائے اور دولت شہادت حاصل کی۔ پھر ابو بکر بن علی میدان میں آئے، شہید فی سبیل اللہ ہوئے۔ علی مرتضیٰ کے خاندان کے بہادر میدان کربلا میں معاشر کا نمونہ بنے۔ جب عقیل ابن ابو طالب کے چاروں لخت جگر راہ خدا میں اپنی جانیں نثار کر چکے تو حضرت عبداللہ ابن مسلم امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دل میں اپنے پیارے چچاؤں کے خون کا انتقام لینے کا جوش ہے، امام علی کی نشانی ہو۔ امام نے کہا کہ تم امام مسلم کی نشانی ہو، تمہیں کس دل سے سر کٹانے کی اجازت دے دوں؟ میرا لخت جگر میدان میں نہ جانا اور اپنا سر نہ کٹوانا، دنیا میں رہو، اللہ تعالیٰ تجھے زندہ سلامت رکھے۔ حضرت امام علی مقام ہر طرح میدان میں جانے سے روکتے رہے، مگر عبداللہ شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے بے چین ہے۔ چچاؤں کا انتقام کا جذبہ سینے میں مچل رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام کے پاؤں اقدس کا بوسہ لیتے ہوئے اور منت سماعت کرتے ہوئے، سرکار وہ وقت مجھے خدا نہ دکھائے کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ امام علی مقام سے اجازت حاصل کر لی۔ امام علی مقام نے فرمایا، جاؤ، تمہیں میں نے خدا کے سپرد کیا۔ اجازت لے کر عبداللہ جب میدان میں آئے، جلال ہاشمی کی ایک نرالی شان میں آئے۔ عبداللہ بن مسلم نے جب فوج پر حملہ کیا تو شام فوج بدہوش کر دیا، کربلا میدان معاشر بنا دیا، کوفیوں اور شامی جوش اور خروش سب خاک میں ملا دیا، میدان جنگ میں آنے کا مزہ چکھا دیا۔ بڑے بڑے بہادروں کو حضرت عبداللہ کی صورت دیکھ کر سہم جاتے، جان بچا کر سامنے سے بھاگ جاتے۔ شیر ہاشمی پر دور سے پتھر اور تیروں کی بارش کرتے، غازی زخموں سے چور چور ہو گیا، شہادت پائی۔ عمر اور محمد اپنی والدہ حضرت زینب کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہ جب سب شہید ہو گئے، زینب کے دو لال چھوٹے چھوٹے حضرت عبداللہ ابن مسلم کی شہادت کے بعد آپ کے یعنی امام علی مقام کے بھانجے عون اور محمد اپنی والدہ زینب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت زینب رضی اللہ نے فرمایا کہ ماموں جان سے جا کر اجازت لو، اگر وہ اجازت دے دے تو جاؤ، راہ حق میں اپنی جانیں قربان کر دو۔ دونوں شہزادے امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میدان میں جانے کی رضا چاہی۔ امام علی مقام دونوں کی صورت دیکھ کر جگر کو تھام کر اجازت دے دی۔ گھوڑوں کو سر جنگ میں اڑتے ہوئے آئے، شان سے اپنی سواری دکھائی ہوئی، اور یہ دونوں شیر بجلی کی طرح میدان میں آئے نہ آئے ان سے لڑنے کو کوئی پلوان بہادر ان سے خوف زن تھے۔ یہ ہے زینب کے لال۔ بزدلوں نے شہزادوں پر تیر چلائے، جسم پر ان شہزادوں کے چور چور ہو گئے تو انہوں نے شہادت پائی۔ حضرت عون اور محمد کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر عبداللہ ابن حسن چاچا کے سامنے آئے اور ادب اور امامت نہایت ادب سے عرض کی، چاچا جان، مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت فرمائیے۔ امام علی مقام نے
हसन के नूरे नजर को सीने से लगाया, पेशानी को बोसा दिया और खुदा हाफिज कह के रुखसती अता की। हजरत अब्दुल्ला बिन हसन घोड़े पर सवार होकर मैदान करबला में आए और फर्जंदे हसन हुसैन जमाल का ऐना थे। बहादुरी आपके कदम चूम रही थी। घोड़े को मैदान में लाया और गर्जदार आवाज में कहा, ऐ शामियों और कोफियों, तुम में से जो बहादुर है मेरे सामने आए। लेकिन किसी की जुर्रत ना हुई जो फातिमी शेर को आकर मुकाबला करता। जब अब्दुल्ला बिन हसन को मैदान में कुछ देर हो गई और मुकाबले में कोई ना आया तो आपने सिपाही शाम पर हमला किया और उनके सर कलम करते हुए वहां आए जहां इब्ने सियाद था। इब्ने सियाद ने जब हाशमी शेर को अपने सामने देखा तो घोड़े से उतर कर पैदल रसाले में जा छुपा और उसका दिल धड़क धड़क कर रहा था। चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, नहायत परेशान खड़ा था।